الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ان دو راستوں کے دو انجام، اس پر دو زندگیاں مرتب ہو رہی ہیں. یا بہت بڑی راحت ملنے والی ہے تو بہت بڑے خوفناک آگ کا شکار. ایک زندگی ہے منشاہی جو جی میں آیا کرتے چلے گئے، آخرت آنکھوں سے اوجھل. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. آخرت کا نہ غرور، نہ احساس، نہ شوق، نہ خوف، صرف دنیا اور اس کے زیب و زینت، رنگ و رونق، اس کے دیوانے. دوسری زندگی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان لوگوں کی جو اپنی زندگی کو امانت سمجھتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کو حاکم سمجھتے ہیں، اپنا خالق اور رازق اور رب اللہ کو، پھر اس پر وہ جم جاتے ہیں، اللہ کی مان کر چلنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں. راستے وادیاں بھی آئیں گی، کبھی صحرا بھی آئیں گے. نہ صحراؤں سے گھبراتے ہیں، نہ وادیوں سے دل لگاتے ہیں، بلکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں. سے چلتی ہوئی ریل گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے. رات دن صبح و شام، پنجاب کے خوبصورت کھیت، سندھ کے چٹیل میدان، بلوچستان کے کالے پہاڑ، سب کسی جگہ بھی وہ دل لگا کے نہیں ٹھہرتی، بلکہ رواں دواں چلتی ہے. جو اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، وہ دنیا کے دکھ آئیں یا اس کی رونق، ہر حال میں وہ اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کو پہنچتے ہیں. خواہشات مرضی کی زندگی پر قدم اٹھانے والے، ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میری یاد سے موڑ کر چلے گا میں اس کی زندگی تنگ کرتا. تنگی سے مراد معاشی تنگی نہیں، پیسے کی تنگی نہیں، معیشۃ ضنکا. ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں، زندگی ان کے سینے گھٹ جائیں گے، ان کے دل بند ہو جائیں گے، وہ حقیقی خوشیوں سے ناآشنا ہو جائیں گے. ان کا دامن کبھی گلاب کے حقیقی پھولوں سے نہ بھرے گا. وہ ہمیشہ کاغذ کے پھولوں کو گلاب سمجھ سونگھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو مہکانے کی کوشش کریں گے. وہ ربڑ کے درختوں کو گلستان سمجھ کر اپنے من کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. وہ کبھی بھی منزل تک نہ پہنچ پائیں گے، وہ کبھی بھی حقیقی خوشیوں حاصل نہ کر پائیں گے جو اپنی خواہش کو پورا کرنا اپنی زندگی کی معراج بنا لیں گے. اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو دنیا دے دے گا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو ہم سے دنیا اور دنیا کا زیب و زینت کا طلبگار بنتا ہے، ہم اس کے لیے در کھول دیتے ہیں. من کان یرید العاجل من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، تمہیں یہی مل جائے سب کچھ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نوفی الیہم اعمالہم بہا، ہم ان کے لیے دنیا کھول دیتے ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہے. وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. آگے کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں بچتا.
وحبط ما صنعوا فيها، جو دنیا میں کیا وہی دھرا کیا دھرا رہ گیا، وباطل ما كانوا يعملون، ان کی ساری کوششیں قیامت کے دن باطل ہو گئیں، اور وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن کر دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب کر کے ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بن گئی۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اس جان کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، ان آنکھوں کو نور دینے والا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اس بلبل کو بلوانے والا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اس پر ہونٹوں کو لگانے والا جس کے کھلنے اور بند ہونے سے الفاظ کو ملتا ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے، پیچھے سوچ کے دائروں کو صحیح گھمانے والا اور تخیلات معانی کو الفاظ کا پیرہن پہنانے والا، پھر اس کو زبان پر تیزی سے لا کر اور اس کو پھسلنے کی جگہ دینے والا اور ہوا کے گھر پر اٹھا کر آپ کے کانوں تک پہنچا کر آپ کو سمجھانے کا ایک نظام بنانے والا، وہ ایک خالق ہے اور وہ خالق اللہ ہے۔ میرے ہاتھوں کو حرکت دینے والا ایک مالک ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک میری ذات نے وجود نہیں دیا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک اتفاق نے وجود نہیں دیا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک نیچر نے وجود نہیں دیا، مجھے مادہ نے وجود نہیں دیا۔ میں اپنی ذات کا خود خالق نہیں ہوں، میں اپنی خوشیوں کا مالک نہیں، غم کا مالک نہیں۔ میں خوش ہونا چاہتا ہوں، آنسو بہتے ہیں، میں رونا چاہتا ہوں اور کٹورے خشک ہو جاتے ہیں۔ میری تو خوشی پر بھی کوئی اور قابض ہے، میرے غم پر کوئی اور قابض ہے، میری کیفیات پر کسی اور کا قبضہ ہے۔ میں لوگوں میں خوش بیٹھنا چاہتا ہوں پر میرا دل بجھا ہوا ہے، مجھے انجمن ویران نظر آتی ہے، مجھے محفل سونی نظر آتی ہے، مجھے بزم قبرستان نظر آتا ہے۔ میں اپنی خوشیوں سے خوش ہونا چاہوں تو میں دیکھتا ہوں کوئی قابض ہے، میں اپنے غموں کے لیے رونا چاہوں تو میں دیکھتا ہوں کوئی میرے آنسوؤں پر قابض ہے۔ میں سونا چاہوں کوئی میری نیند کھینچ لے، میری رات کروٹوں میں گزر جاتی ہے، ایک پل میرے لیے قیامت بن جاتا ہے، ایک لمحہ میرے لیے سال بن جاتا ہے۔ میری رات کٹنے کو نہیں آتی، کوئی ہے جو میری آنکھوں سے نیند کھینچ لیتا ہے۔ مجھے خوبصورت بیڈ روم میں بھی نیند نہیں آ رہی، میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو بیماری کا حکم نافذ کر دیتا ہے۔ میں زندگی کو چاہتا ہوں، کوئی ہے جو موت کے ناقوس بجا دیتا ہے۔ میں مالدار بننا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو فقر کا لبادہ پہناتا ہے۔ تو بھائیو، کوئی چیز یہاں کی ذاتی نہیں ہے، کوئی چیز یہاں پر ذاتی نہیں ہے۔ میری آپ کی ذات کا ایک مالک، ایک خالق، اس کا نام اللہ ہے، وہ رازق ہے، اس کا نام اللہ ہے، ایک اس کا جہان کا چلانے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ ان ہواؤں کا چلانے کا نظام اپنے آپ نہیں ہے کہ کبھی صبا بن جاتی ہے، کبھی نسیم بن جاتی ہے، کبھی صرصر بن جاتی ہے، کبھی عقیم بن جاتی ہے، کبھی مرسلات بن جاتی ہے، کبھی حاملات بن جاتی ہے، کبھی ذاریات بن جاتی ہے، یہ کبھی طوفان بن جاتی ہے اور کبھی یہ جھونکوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ خود بخود نہیں، اس کے پیچھے ایک مدبر ہے، اس مدبر کا نام اللہ ہے۔ هو الذي يرسل الرياح مبشرات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا۔ یہ کوئی ہے جو اعلان کر رہا ہے، جو ڈنکے کی چوٹ پہ نقارے پر چوٹ مار کے اعلان کر رہا ہے، وہ ہے جو ہواؤں کو کبھی عاصفات بنا دیا، طوفان بن گئی، انہیں مرسلات بنا دیا، وہ نسیم بن گئی، انہیں حاملات بنا دیا، وہ بادل بن گئی، انہیں سرسر بنا دیا تو وہ چھکڑ بن گئی، موت کا پیغام لے کر آئیں۔ تو پیچھے ایک دھرتی، ایک ذات ہے، مدبر ہے، ایک فاطر ہے، اس فاطر مدبر کا نام اللہ ہے۔ زمین کا فرش میں نے نہیں بچھایا، فیصلہ آباد کی دھرتی میں نے نہیں بنائی، آپ نے نہیں بنائی، کیمیا گروں نے نہیں بنائی، مادہ پرستوں نے نہیں بنائی، ایک ذرہ زمین کا نہیں بنا سکتے۔ اتنا بڑا مٹی کا تودا اور اس کو پھیلایا اور اس کو ہموار کیا اور اس نے دریاؤں کو جگہ دی، سمندر کو جگہ دی، پہاڑوں کی کیل گاڑے، سرسبز بنایا، صحرا بنایا، ریت بنایا، کالے پہاڑ اور سرسبز پہاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں اور گرم ہوائیں اور سرد موسم اور گرم موسم
قسم رہنے کو بنایا. الم نجعل الارض کفاتا. تو سوال اٹھتا ہے یہ کیسے بن گئی, یہ کہاں سے بنی, کون ہے بنانے والا؟ بنانے والا بھی اللہ ہے. والارض بعد ذلك دحاها. اللہ نے زمین کو بچھایا. والارض وما طحاها. مجھے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے رب کی, اور وہ رب اللہ ہے. والجبال ارساها. اس میں پہاڑوں کو لگایا اور وہ لگانے والا اللہ ہے. هو الذي سخر البحر. اس نے سمندر کو بنایا اور ان سمندروں کا بنانے والا وہ اللہ ہے. وسخر لكم الانهار. اور اس نے دریاؤں کو بہایا اور اسے جا کر اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پھینکا. ان دریاؤں کو راستے دینے والا وہ اللہ ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها وفجرنا الارض عيونا. چشمے نکالنے والا, پہاڑ کی چوٹیوں سے جھرنوں میں سے گنگناتے ہوئے آبشاریں گرتی ہیں, گاتے ہوئے چشمے گرتے ہیں, اور پہاڑوں سے پتھروں سے ٹکرا کر ایک فطرت کا نغمہ سناتے ہیں. اور ہر قطرہ اور ہر لہر جب آ کر وہ پتھر سے ٹکراتی ہے, اور ہر آبشار کی دھار جب وہ جھرنوں سے گاتی ہوئی اور گنگناتی ہوئی وہ آ کر زمین پر گرتی ہے, تو اپنے نغمے میں, اپنے گیت میں, اپنے خاموش بول میں وہ یہ پیغام دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے اور یہ سناتی ہے کہ میرا مالک اللہ ہے, مجھے پہاڑوں سے نکالنے والا اللہ ہے, مجھے سفید رنگ دینے والا اللہ ہے, مجھے زمین پہ بہانے والا اللہ ہے, مجھے پتھر سے ٹکرا کر خوبصورت موسیقی کا سر دینے والا اللہ ہے, مجھے بل کھانا میرے اللہ نے سکھایا, مجھے نشیب کی طرف چلنا میرے اللہ نے سکھایا, تمہیں سیراب کرنا مجھے میرے اللہ نے سکھایا. مجھ پانی میں طاقت نہیں کہ بہ سکتا. ہائیڈروجن اور آکسیجن دو چیزیں ہیں, ان میں کیا طاقت ہے کہ یہ مل کر پانی بنے؟ اگر ہم خود پانی بنانا پڑ جاتا, آکسیجن ہائیڈروجن موجود, پانی بناؤ پیو, پانی بناؤ پیو, دنیا پیاس سے تڑپ تڑپ کے سسک کے مر جاتی. اور اللہ ہے اللہ, اس نے پانیوں کے ٹینک زمین میں رکھے, سمندر میں رکھے, دریا بہائے. والسحاب المسخر بین السماء والارض. زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو معلق کیا, اس میں پانی کو اسٹور فرمایا. ساری دھرتی پر ایک ایک پتا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. اس اللہ کو پہچانو میرے بھائیو. آج کی سب سے بڑی جہالت, کئی لوگ بڑے جاہل ہیں, جہاں سائنس کی ترقی نہیں, جہاں ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں, بڑی جہالت ہے, بڑی جہالت ہے. سب سے بڑی جہالت, سب سے بڑا اندھا, سب سے بڑا جاہل جو اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکا, جو اللہ کا نور نہ دیکھ سکا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فيها مصباح المصباح زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللہ کا وہ نور ہے, اللہ وہ نور ہے جو آفتاب کی شعاؤں میں نظر آ رہا, جو مہتاب کی کرنوں میں نظر آ رہا, جو تاروں کی جھلملاہٹ میں نظر آ رہا, سر پر فلک سفید پوش چوٹیوں پہ نظر آ رہا, سب پوش چوٹیوں پہ نظر آ رہا, ہوا کی لہروں میں اس کا نور نظر آ رہا, پانی کی موجوں میں اللہ کا نور نظر آ رہا, کلیوں کے مسکرانے میں اللہ کے نور کا پتہ مل رہا ہے, گلاب کے سرخ جوڑے میں اللہ کے نور کا پتہ مل رہا ہے, گندم کے پھٹ کر فصل کی شکل میں تیار ہو کر اور گوشوں سے بھر کر دانوں سے بھر کر کٹنے کو تیار ہو کر ہمارے گھر تک پہنچنے کا راستہ بنوا کر, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کا نور ایک ایک ذرے میں, ایک ایک پتے میں, پانی کے ایک ایک قطرے میں, ہوا کے ہر جھونکے میں. اللہ کا نور جس سے نظر نہ آیا وہ سب سے بڑا اندھا, وہ سب سے بڑا جاہل, جس نے اللہ کے خاموش پیغام کو نہ سنا, جس نے ہواؤں کی سنسناہٹ کو سن کر اللہ کو نہ پہچانا, جس نے برستے بادلوں سے قطرے قطرے کو زمین پہ گرتا دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا, جس نے بجلیوں کی چمک سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا, جس نے بادلوں کی گرج سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا, جس نے
عقاب کی بلند پرواز سے اور اس کی جھپٹ سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے بلبل کے خوبصورت نغمے سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے پپیہا کی خوبصورت آواز سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے سانپ کے بل کھانے سے پھنکارنے سے اس کے خالق اور مالک کو نہ پہچانا، جس نے مشک کے نافے میں ہرن کے نافے میں جا کر خون کے مشک میں تبدیل ہو جانے سے جس نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے ریشم کیڑے کی تھوک سے ریشم کے دھاگے کو بنتے ہوئے دیکھ کر اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے شہد کی مکھی میں پانی کو جا کر اور رس کو جا کر شہد میں بدلتا دیکھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا، اور جس نے چٹیل میدانوں کو دیکھ کر اس کے خالق کو نہ پہچانا، جس نے پہاڑی سلسلوں کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے ہیرے اور زمرد، جوہر اور لال کو دیکھ کر زمرد اور خراج اور یاقوت اور عقیق کے حسن و جمال کو دیکھ کر جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے صدف میں جانے والے پانی کے قطرات کو موتیوں میں بدلتا دیکھ کر پھر بھی جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے بے زبان، بے جان، درخت، لکڑ، خاموش، بے عقل، بے سمجھ، نہ سمجھ، جو ہی اپریل، مارچ، فروری کا موسم آیا، آم نے آنکھیں کھولی، آم نے آنکھیں کھولی، ڈالیاں مسکرانے لگی اور اس میں سے خاموشی کے ساتھ گچھے نکلنا شروع ہوئے، بور لگنا شروع ہوا، پھر وہ آہستہ آہستہ مٹر میں بدلا، تو اس سے آہستہ آہستہ قوت پکڑی، پھر تھوڑا اور موٹا ہوتا جا رہا ہے، پھر وہ اپریل میں آم کی شکل میں اختیار کی، مئی میں اور بڑا ہوا، جون میں اپنے اندر مٹھاس کو لے کر آیا، پتہ نہیں کون سی شوگر مل کے ساتھ اس نے رابطہ قائم کیا، وہاں سے چینی منگوائی، اپنے اندر ڈال دی، پتہ نہیں کس رنگ ریز سے اس نے رابطہ قائم کیا، اور کہیں سبز رنگ لگوایا، کہیں پیلا لگوایا، کہیں سرخ لگوایا۔ ہمارے باغ میں ایک آم ہے، اس کو میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، ایسا حسین، ایسا خوبصورت، کہیں سے نیلا، کہیں سے سرخ، کہیں سے پیلا، کہیں سے سبز، وہ ایسا سترنگا ہے، وہ کھانے میں اتنا مزیدار نہیں اور وہ دیکھنے میں ایسا حسین ہے کہ اس کو دیکھ کر بے ساختہ نکلتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ کوئی عام اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، جاہل، نادان، اندھا، ان پڑھ، گنوار کون ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا؟ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو اللہ کو نہ پہچان سکا، کی ذات کو نہ جان سکا، کی قدرت کو نہ پہچان سکا، اس کی ہیبت اور کبریائی اور جلال اور جبروت کے سامنے سر نہ جھکا سکا، جو بے اختیار ہو کر سر زمین پہ نہ جھکا سکا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑا جاہل ملک وہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کے نہ جاننے والے ہوں، اللہ کے نہ پہچاننے والے ہوں۔ سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک وہ ہے، سب سے بڑا پڑھا لکھا ملک وہ ہے جہاں کے لوگ اللہ کو جانتے ہوں، جو اذان کا نغمہ سن کر ان کے اندر میں حرارت ایمان پیدا ہوتی ہو، جن اللہ کی پکار اپنے دفتر سے اٹھا سکے، گھر سے نکال سکے، چولہے سے ہٹا سکے، مل سے نکال سکے، فیکٹری سے نکال سکے، کاروبار سے نکال سکے، انجمن سے نکال سکے، بدن سے اٹھا سکے، نیند سے جگا سکے، وہ لوگ ہیں پڑھے لکھے، وہ لوگ ہیں سمجھدار جو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے افسر کا پیغام کو سمجھا، انگریزی کے چند جملوں کو سمجھا، کچھ سائنسی تعبیرات کو سمجھا، تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر علامہ کا خطاب پایا، نہ میرے اللہ کو سمجھا، نہ اللہ اکبر کو سمجھا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو سمجھا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو سمجھا، نہ حی علی الصلاۃ کو سن کر کان پہ جو رنگی، نہ حی علی الفلاح کو سن کر طبیعت میں مستی آئی، نہ اللہ اکبر کی صدا پر کو وہ ہلا، نہ لا الہ الا اللہ پر اپنی جگہ سے اکھڑا۔ تو میرے اللہ کی قسم، اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا ان پڑھ دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا گنوار دنیا میں کوئی نہیں جسے اذان اٹھا نہ سکے، جسے لا الہ الا اللہ بے قرار نہ کر سکے، جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونا نہ جانتا ہو، جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کی یاد میں تڑپنا نہ جانتا ہو۔ یہ جاہلوں کا جہان ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا انکم علی
بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون للمنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون للمنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے میری امت، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم میں دو باتیں نہ زندہ ہو جائیں. جب دو باتیں پیدا ہوگی تو بس سمجھو دروازے بند. وہ کہتے ہیں سکرۃ الجہل، جہالت کا نشہ چڑھ جائے گا. تو یہاں جہالت سے کیا مراد ہے کہ بی اے نہیں کیا ہوا، بی اے نہیں کیا، ایم اے نہیں کیا، پی ایچ ڈی نہیں کیا، فزکس نہیں پڑھا، کیمسٹری نہیں پڑھا، بایولوجی نہیں پڑھا، زولوجی نہیں پڑھا، جینیٹک سائنس نہیں پڑھا. یہ اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے سکرۃ الجہل، سکرۃ الجہل، سکرۃ الجہل. جب تم پر جہالت کا نشہ چھا جائے گا تو دنیا کی محبت بھی ساتھ آئے گی، تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. تو یہ جہالت سے کیا مراد ہے؟ اس جہالت سے مراد اللہ سے جاہل، اس جہالت سے مراد اللہ سے جاہل، اس جہالت سے مراد قرآن سے جاہل، اس جہالت سے مراد رسالت سے جاہل، اس جہالت سے مراد جنت سے جاہل، اس جہالت سے مراد جہنم سے جاہل، اس جہالت سے مراد آخرت سے جاہل، اسلام سے جاہل، دین سے جاہل. جب تم یہ جہالت کا تم یہ نشہ تم پر چڑھے گا، سکرۃ الجہل، سکرۃ الجہل و سکرۃ حب العیش، اور دنیا کی محبت کا نشہ جب تم پر چڑھے گا تو پھر اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی. میرے بھائیو، آج کا سب سے بڑا ان پڑھ انسان وہ ہے جو اللہ کو نہیں جانتا. آج کا سب سے بڑا پڑھا لکھا انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے. سب سے زیادہ دیکھنے والا وہ ہے جو آفتاب کو دیکھے تو کہے اسے اللہ نے چمکایا ہے، جو چوٹیوں کو دیکھے تو کہے انہیں اللہ نے بلند کیا ہے، جو پہاڑوں کو گڑا ہوا دیکھے تو کہے ان کا خالق اللہ ہے، جو موجوں کو اٹھتا ہوا دیکھے تو بے ساختہ کہے کہ ان کا خالق اللہ ہے، جو زمین کو لہلہاتا دیکھے تو بے ساختہ کہے کہ اس کا خالق اللہ ہے، جو چٹیل صحرا میدان دیکھے تو پکار اٹھے اس کا خالق اللہ ہے، جو بہتے ہوئے چشموں کو دیکھے، گرتی آبشاروں کو دیکھے، مسکراتی کلیوں کو دیکھے، گاتی ہوئی بلبلوں کو سنے، کوکو کرتی کوئل کو سنے تو پکار اٹھے کہ اس کا خالق اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ، دھرتی کا رب اللہ، آسمان کا رب اللہ، مشرق کا رب اللہ، مغرب کا رب اللہ، شمال و جنوب کا رب اللہ، میری آنکھوں کا رب اللہ، میرے نینوں کا رب اللہ، میری پلکوں کا رب اللہ، میری زبان کا رب اللہ، میرے وجود کا رب اللہ، آسفزا خلا کا رب اللہ، چاند تاروں کا رب اللہ، فرش لوح قلم کرسی جنت اور دوزخ کا رب اللہ، ماضی حال مستقبل کا رب اللہ، چوپایوں کا رب اللہ، دو پایوں کا رب اللہ، رینگنے والوں کا رب اللہ، اڑنے والوں کا رب اللہ، تیرنے والوں کا رب اللہ، بل کھانے والوں کا رب اللہ، پنگھاڑنے والوں کا رب اللہ، غرانے والوں کا رب اللہ، چلانے والوں کا رب اللہ، مسکرانے والوں کا رب اللہ، پھاڑنے والوں کا رب اللہ، ڈسنے والوں کا رب اللہ، زمین کی تہ میں چھپنے والوں کا رب اللہ. شیر کو رنگت میرے اللہ نے دی، خون خار دانت میرے اللہ نے دیے، طاقتور آہنی پنجے اسے اللہ نے دیے، ہاتھی سونڈ اللہ نے دی، دانت نکالے اس کے اللہ نے، وجود بخشا اس کے اللہ نے، چیتے کو پھرتی سکھائی اس کے اللہ نے، مور کو ناچ سکھایا اس کے رب نے، اس کے اللہ نے اس کو لاکھوں رنگ دیے، وہ خوبصورت نازک انداز دیے، اس کے سر پہ کلگی کو سجایا، سینے کو خوبصورت پوشاک پہنائی، پتے ایک ایک پتے میں 100 رنگوں کی بہار دکھانے والا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. کوے کو بدصورت بنانے والا، مگر مچھ کو بدصورت بنانے والا، سہ کو بدصورت بنانے والا وہ اللہ ہے. کہیں حسن کے نمونے، کہیں بدصورتی کے نمونے، کہیں بلندیوں کے نمونے، کہیں پستیوں کے نمونے، کہیں محبت کی آگ، کہیں محبت کے
چمن اور کہیں نفرت کی آگ، کہیں عزت کی تخت اور کہیں ذلت کے تختے، کہیں عروج اور کہیں زوال، کہیں بلندیاں اور کہیں پستیاں، کہیں زندگی کے فیصلے، کہیں موت کے فیصلے، یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا، خود بخود نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ایک اللہ، اللہ خالق کل شیء، ساری کائنات کا مالک، اللہ خالق، اللہ مالک کل شیء، ساری کائنات کا مالک، اللہ عالم کل شیء، ہر چیز کا علم رکھنے والا، اللہ فاطر کل شیء، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، اللہ خبیر بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا، اللہ لطیف بکل شیء، ہر چیز کی تہ میں اتر کر دیکھنے والا، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، باطن بھی اللہ، مشرق کا بھی اللہ، مغرب کا بھی اللہ، شمال و جنوب کا اللہ، میری ذات کا اللہ، میری صفات کا اللہ، آپ کی ذات کا اللہ، آپ کی صفات کا اللہ، بادشاہوں کی گردن اس کے ہاتھ میں، وزیروں کی گردن اس کے ہاتھ میں، لوہے کی سختی اس کے ارادے سے، چاندی کو سفیدی اس کے ارادے سے، سونے کی زردی اس کے فیصلے سے، سونے کو قیمت ملی اس کی چاہت سے، ہیرے کو چمک ملی اس کی چاہت سے، موتی پانی سے مختلف مراحل طے کرتا ہوا حسین شکل میں باہر نکل کر آیا تو میرے اللہ کی چاہت سے کوئلے کو ہیرا بنا دیا تو اللہ کے ارادے نے، اور پتھروں میں سے اللہ تعالیٰ نے زمرد نکال دیا تو اپنے ذاتی ارادے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو جانو، اس سے بڑا علم کوئی نہیں، اللہ کو پہچانو، اس سے بڑا علم کوئی نہیں۔ اگر ہم اللہ کو جانتے تو اذان پہ بازار بند ہو جاتے، اگر ہم اللہ کو پہچانتے تو فیصلہ آباد سود والے بینک نظر نہ آتے۔ میں کیا رو، پھر تو بینک سود پہ پیسے دیتے تھے، اب تو لوگ بھی جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ آگے سود پر پیسے دیتے ہیں، آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ اگر اللہ کو جانا ہوتا کوئی عورت بے پرد بازار میں نظر نہ آتی، اگر اللہ کو پہچانا ہوتا کسی نوجوان کے ہاتھ میں گٹار نہ ہوتا، کوئی بنسری کی دھن پہ ناچ نہ رہا ہوتا، کوئی طبلے کی تھاپ پہ سر نہ دھنتا، کہیں موسیقی کی محفلیں نہ جمتی۔ ارے اللہ کو جانا ہی نہیں میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت، یہ سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑا جاہل اللہ کا نہ جاننے والا، سب سے بڑا نادان رسالت کو نہ سمجھنے والا، سب سے بڑا نادان جنت اور جہنم کا علم نہ رکھنے والا۔ میرے بھائیوں، آج اللہ سے ہم جاہل ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ زمین آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہوگا، زمین آسمان کے اندر میں جو کچھ ہوگا، سمندروں کے اندر اور اوپر جو کچھ ہوگا، پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں جو ہوگا، صحراؤں کے بے ثبات ٹیلوں اور ان کی نقل و حرکت سے جو کچھ ہوگا، میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ ایٹمی طاقت ہو یا چوہا ہو یا مچھر ہو، جتنا مچھر حقیر، جتنا چوہا حقیر، جتنی مکھی حقیر، اتنی ہی ایٹمی طاقتیں حقیر، اتنے ہی بادشاہ حقیر، اتنا ہی ایٹم اور راکٹ حقیر، زمین آسمان حقیر، عرش فرش، لوح قلم، کرسی، جبریل، میکائیل، ملک الموت، اسرائیل، اسرافیل، یہ سارے اللہ کے شاہکار ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں۔ ان سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتے ہیں، ان سے وہ ہوگا زمین آسمان کا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو اگر تقدیر کے فیصلے بدلوانے ہیں۔ بھائیو، اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ روٹھا ہوا ہے، اسے راضی کرو، اسے مناؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اسے مناؤ۔ میری ہر جمعے میں ایک ہی فریاد ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا آپ جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں؟ میں نے کہا جس کا چمن اجڑا ہو وہ داستان غم سنانے کے لیے کتابیں نہیں پڑھتا، کہ لوگ آئیں گے تو اپنے گھر کی داستانوں نے کیسے سنوں گا۔ جس کے گھر میں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوں تو اپنی کہانی سنانے کے لیے وہ الفاظ کا انتخاب نہیں کرتا، مضامین کا چناؤ نہیں کرتا، وہ تو سراپا فریاد بن جاتا ہے۔ سراپا اس کا ایک ایک رونگٹا زبان بن جاتا ہے، اس کا رواں وہ فریاد بن جاتا ہے۔ جس کا چمن اجڑا ہو، جس کا گلستان خاکستر ہو گیا ہو، اس کے گھر میں لاشیں پڑے ہوں، اس کو داستان غم سنانے کے لیے الفاظ اس کی تو ہائے کافی ہے۔ ہمارے پڑوس میں منظور صاحب کا جوان بیٹا فوت ہوا، میں ملنے گیا، خالی ان کی شکل دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔
انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی مجھے رلانے کے لیے. بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹے کی لاش آنے کو تیار ہے. باپ موت کی دعائیں کر رہا ہے اور موت کا وار اس پر ہونے کی بجائے جوان بیٹے پہ ہو رہا ہے اور اسے درے سے زیر زمین اور درے گور سے پہنچا رہا ہے. وہ اپنا غم سنانے کے لیے کتابیں پڑھ کے نہیں اب بیٹھیں گے، وہ اپنی حکایت سے غم سنانے کے لیے شعر و شاعری نہیں کریں گے، وہ الفاظ کی دنیا سے نہیں کھیلیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، جس گھر کو آگ لگ جائے وہ گھر کے مکین تقریریں بھول جاتے ہیں، وہ ہائے کرتے ہیں، ہائے وہ ہائے ہو کرتے ہیں، ہائے ان کی ہائے ہلا دیتی ہے. ہائے ہم ہائے کر رہے ہیں، میں ہائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے تقریر نہیں آتی، میں ہائے کرتا ہوں کہ میں بھی توبہ کروں، میری نسل بھی توبہ کریں. ہم نے 1400 سال میں بہت دفعہ جنگوں کے میدان میں شکستیں کھائی ہیں، ہم پر کوئی ایک کربلا نہیں آئی. بہت بڑی کربلا تو حسین کی تھی، نہ اب حسین آئے نہ اتنی بڑی کربلا قائم ہو کہ نہ حسین جیسا کوئی شاہ سوار پیدا ہوگا قیامت تک، نہ اس جیسی کوئی کربلا قائم ہو سکتی ہے. پر کربلائیں آتی رہی اور آتی رہیں گی. اس امت کا خون اس کے اسلام کے باغیچہ کے لیے وہ کام دیتا ہے جو فصل کی ہریالی کے لیے زمین کا پانی کام دیتا ہے. اس کی بوٹیاں، اس کے ٹکڑے، اس کی ہڈیاں، اس کا رواں کھال، اس کے بال، اس کے پٹھے، اس کا گوشت، اس کی بوٹی اسلام کے باغیچے کے لیے وہ کام دیتی ہے جو سونا یوریا، جو نائٹروجن کی کھاد، جو یوریا کی کھاد میرے باغ کو لہلہانے میں، میرے آم کے پودوں کو گچھا دار پھل لگانے میں جو نائٹروجن کھاد کام دیتی ہے، جو یوریا کھاد کام دیتی ہے، جو دیسی کھاد کام دیتی ہے اور فصل کا رنگ بدلتا ہے، کلیاں مسکرانے لگتی ہیں اور درخت سبز جوڑے پہن لیتے ہیں. اس امت کا خون، وہ پانی، اس امت کے وجود کی بوٹیاں اور ان کے پٹھے، ان کی ہڈیاں جب وہ رلتے ہیں، جب وہ خاکستر ہوتے ہیں، جب وہ بکھرتے ہیں، تو یہ وہ کھاد ہے جو محمد مصطفیٰ کے چمن کو سرسبز کر دیتی ہے. اس کا کوئی ارمان نہیں، یہ تو آتی رہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اور یہ ساری امت مر کے قبروں میں نہیں جا کے سو جاتی. ان پر یہ دکھ درد آتے رہیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، مر جانا، قتل ہو جانا، فقر آ جانا، شکست ہو جانا، ملک چھن جانا، غلاموں میں آ جانا. نبیوں نے غلامی کی زندگی گزاری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 برس فرعون کی غلامی میں گزارے ہیں. بخت نصر کی غلامی میں دانیال علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے. بڑے بڑے انبیاء انہوں نے کفر کی غلامی میں زندگی گزاری ہے. زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دنیا میں صرف دو باپ بیٹا ہیں جن کو قرآن نے، جن کو اللہ نے خطاب کیا، اور کسی باپ بیٹے کو قرآن نے، اللہ نے خطاب نہیں کیا. اللہ داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتا یا داؤد، اور سلیمان سے خطاب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے یا ابراہیم، اور اسماعیل سے، اور اسحاق سے، یعقوب سے، یوسف سے خطاب نہیں کرتا. اللہ موسیٰ سے بات کرتا ہے یا موسیٰ، اور ہارون سے نہیں کہتا یا ہارون، یوشع سے نہیں کہتا یا یوشع. یہ دنیا میں دو باپ بیٹا ہیں جن کو قرآن کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام. پھر زکریا علیہ السلام کے بیٹے کو قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. باپ بیٹا کو قرآن خطاب کر رہا ہے. ہاں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال یا رب انی وهن العظم منی اور وقد بلغت من الكبر عتیا. زکریا علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پوری سورت کی ابتدا کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا فانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. یہ اللہ سے بات
اللہ سے بات ہو رہی ہے اور زکریا کا تذکرہ آ رہا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا دے، حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، یا اللہ مجھے بیٹا دے۔ آواز آ رہی، انا نبشرک بغلام، تجھے بیٹے کی بشارت ہو، اسمہ یحییٰ، نام یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا نام ہم نے یحییٰ نہیں رکھا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اتنا بڑا جس کو قرآن حصہ دے اپنے اوراق میں، باپ بیٹا نے یہود کی غلامی میں زندگی گزاری اور بادشاہ وقت نے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ غلامی عیب ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی عزت کی چیز، عیب ہے، ہم غلامی نہیں چاہتے، عیب ہے، اور بڑے بڑے لوگ غلامی کی زندگی گزار گئے۔ میرے بھائیوں، میں جس شکست کو رو رہا ہوں، میں جس خزاں کو رو رہا ہوں، میں جس آگ سے سلگ رہا ہوں، میں جس دشت میں تنہا پڑا ہوا ہوں، میں جس تند و تیز ہواؤں کے تھپیڑوں سے جھلس رہا ہوں، وہ دنیا کی شکست نہیں ہے۔ ہم پہ ہمیشہ وار ہوئے، دین پر دنیا پر، دین پر بھی دنیا پر بھی، ہر وار دین پر بھی دنیا پر ہر 200 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا دین ہمیشہ سلامت رہا۔ ہماری دنیا اجڑتی رہی، پھر بنتی رہی، پھر اجڑتی رہی، پھر بنتی رہی، کربلائیں بھی آئیں اور بہاریں بھی آئیں، کربلاؤں نے بھی ڈیرے ڈالے اور بہاروں نے بھی باد نسیم سے چمن کو مہکایا، لیکن آج جو خزاں آئی ہے، آج جو آگ سلگ رہی ہے، آج جو ایک خاموش آگ ہے، اندیشی آگ ہے، اندیشی تپش ہے، وہ میرے بھائیوں دین کی شکست ہے۔ ہم دین میں شکست کھائے۔ میری اپنی نسل نماز چھوڑ گئی، ماؤں زینب کے بیٹے، فاطمہ نام کے بیٹے، سلمہ کے بیٹے، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والے، مسلمان ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پینے والے، آج وہ دین میں شکست کھا گئے۔ وار شروع سے ہو رہا تھا، بیماری پیدائش سے وار شروع کر دیتی ہے، اندر میں دفاعی نظام موجود ہوتا ہے تو اس کا وار وہ بیکار ہوتا چلا جاتا ہے، تو جب دفاعی نظام ٹوٹتا ہے تو پھر خالی نزلہ زکام ہی موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ 1000 برس اس امت نے دین پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا، پھر توبہ کہہ اگلی نسل ہم سے خیانت ہوئی، ہم نے اپنی نسل کو دین نے سمجھایا، ہم نے اپنی نسل کو ایم اے اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری اور کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی اور باٹنی اور ڈاکٹریٹ اور انجینئر تاجر اور یہ کچھ سکھایا اور ان کے پیچھے ان کو پاگلوں کی طرح دوڑایا۔ 7 برس کی عمر میں تھا، میرے باپ نے کہنا شروع کیا تو نے ڈاکٹر بننا، تو نے ڈاکٹر بننا، تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری عزت ہوگی، تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری شہرت ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی نسل سے ظلم کیا، ان کو دین سے بہبر ہے، دین سے نا آشنا کر دیا، تو بنیاد کھوکھلی ہو گئی، تنا کھوکھلا ہو گیا، ہوا کا جھونکا آیا، تنے کو اٹھا کے وہ پھینکا، اب سارے تنے ہوا کو گالیاں دے رہے، ہوا نے ہمارا تنا اکھاڑا، آندھی نے ہمارا باغ اجاڑا، آندھی نے نہیں اجاڑا، آندھیاں تو کب سے چل رہی ہیں، تو اپنے چمن سے خود غافل ہوا، تو نے نہ پانی دیا، نہ کھاد دی، نہ گوڑی کی، نہ نگہبانی کی، نہ آڑ لگائی، نہ باڑ لگائی، پاگل ہوائیں تو کب سے مست ہو کے چل رہی ہیں، انہوں نے کب اپنی چال کو بدلا ہے؟ جب مالی زندہ اور بیدار تھا تو آنے والی ہوائیں راہیں بدل جاتی تھیں، حملہ آور ہوتی تھی، ایک آدھ شاخ ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی، 2 ٹوٹ گئی، 10 ٹوٹ گئی، 50 ٹوٹ گئی، پر تنے سلامت رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم بہت بڑی باتی ہار گئے، ہم دین ہار گئے، 99% فیصلہ بازی بے نمازی ہو گئے، 100% فیصلہ بازی ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، 100% گانے کے رسیا ہو گئے، 100% کرکٹ کا بخار چڑھ گیا، ساری قوم افسوس کر رہی ہم ہار گئے۔ تمہیں کسی کے نماز چھوڑنے پر تو دکھ نہ ہوا،
तुम्हें किसी बेपर्द बेटी को देखकर तो गम न हुआ। ये बैंक की खड़ी हुई सूद की दावत देने वाली इमारतों को देखकर तो तुम्हारी है न निकली। किसी को माँ बहन की गालियां बकते हुए तुम्हारा दिल न दुखा, तुम्हारा दिल न दुखा। नौजवानों को नाचते हुए गाते हुए देखकर तुम्हारा दिल न दुखा। इनामी बॉन्ड के जुए खेलते हुए लोगों को देखकर तुम्हारा दिल न दुखा। है किस बात से दुख रहे? क्रिकेट हार है। चंद दिन पहले बहुत रोया कि आने वाला मुअर्रिख जब कलम उठाएगा इस कौम की तारीख को लिखने के लिए, तो सिर्फ ये नहीं कि उसका वजूद कड़वा हो जाएगा, उसका कलम भी तलवार बन के वो कागज पर नक्श बनाएगा। किस कड़वाहट से हमारी तारीख लिखी जाएगी? है जब स्पेन डूब रहा था तो बादशाह कुश्तियों के मुकाबले करवाए, घोड़ के मुकाबले हो रहे हैं, ऊंटों के मुकाबले हो रहे हैं, पहलवानी के मुकाबले हो रहे थे। हाय, तुर्किस्तान में आग लग रही थी, चंगेज खून की होली खेल रहा था, खोपड़ियों के मीनार बना रहा था, और बगदाद के शहजादे कबूतर उड़ा रहे थे, पहलवान लड़ा रहे थे, अखाड़ों में कुश्तियां हो रही थी, घोड़ों की दौड़ हो रही थी, और क़यामत से सुगरा सर पे आ चुकी थी, और वो उसी में मस्त थे। उस जमाने की क्रिकेट के जीतने और हारने पर खुश हो रहे थे। आए है, मैं कहां से आंसू लाऊं, मैं कहां से फरियादें लाऊं? जो कौम इस कदर पस्त हो चुकी हो कि बल्ले और गेंद की शिकस्त पर अफसरदा हो, और उन्हें अल्लाह की बड़ी बड़ी नाफरमानियां देखकर उनकी हाय न निकलती हो, उनका गम न हो, उनके आंसू न टपके, उनकी आंखें खुश्क हो जाएं। मस्जिद खाली है, बाहर गप्पे मार रहे हैं, मस्जिद खाली है और बाहर जुए की बाजियां लग रही हैं, माएं तड़प रही हैं, औलाद नाच रही है, बाप बिस्तर पे करवटें बदल रहा है। मेरा पुत्र में 2-4 मुठ मरोड़े भर देंदा, और बेटे को टेलीविजन से फुर्सत नहीं है, मैच लगा हुआ है, गाना लगा हुआ है, बाप थका हुआ है, इंतजार में है तो मेरा बच्चा मुझे मेरी खिदमत कर देता। इस बदबख्त को कंधों पे बिठाया, कमर पे बिठाया, उंगली पकड़ के पार्कों में ले गया, झूलों पे झूले झुलाए, बींगों पे बैठकर इसके साथ बच्चा बन के इसको खिलाया पिलाया, इसके साथ बच्चा बन के फिरा, पागलों की तरह फिरा। है, आज मेरे बदन का दर्द है कि एक दफा भी तो मुझे हाथ लगा के नहीं पूछ लेता, अब्बा को हिम्मत हो तो मैं हाजिर हूँ, इस पर क्यों ना रोए, इस पर क्यों ना रोए? बाजार भरे हुए हैं बेपर्दा औरतों से, इस पे क्यों ना हाय, इस पे क्यों ना रोए? 8 बाजारों में खयानत का बाजार गरम है, मीटर की जगह गज रखे हुए, उनको मीटर बनाए हुए, कच्चे का रंग को पक्का बताया जा रहा है, और झूठी मोहरें लगाई जा रही हैं, सूद के मुआहदे रोज हो रहे हैं। और मेरे भाइयों, अरे तुमने गमगीन होना था तो इस पे होते, तो तुम्हें क्या हो गया? सोचो तो सही, आने वाला मुअर्रिख तुम्हें कैसे लिखते? अपने आने वालों के लिए अच्छा सबक छोड़ के मरो, आने वालों के लिए अच्छा सबक छोड़ के मरो। उनका कलम जब चल रहा होगा तो किस तरह जहर छोड़ रहा होगा, स्याही नहीं आ रही होगी, खून से लिखी जाएगी ये तारीख कि ऐसी जालिम नस्ल, ऐसी बदबख्त नस्ल, ऐसी आवारा और ऐसी जाहिल नस्ल उम्मत खून में डूब चुकी थी और वो क्रिकेट में गुम है। है पाकिस्तान, है कहां से मैं अल्फाज लेकर आऊं? होता तो कोई शायरी करता, कोई अल्फाज का जादू बखेरता, तो मेरे पास मुस्तरिब रूह के सिवा हम बाजी हारे हैं, ईमान की बाजी हार गए, हया की बाजी हार गए, तक़वे की बाजी हार गए। ये वो शिकस्त है जो पहले 1200 साल कभी ना हुई, ये वो शिकस्त है जो कभी नहीं हुई थी। चंगेज और हलाकों ने खोपड़ियों के मीनार को बना दिए, पर हमारा दीन हमसे न ले सका, हमारा ईमान हमसे न ले सका। लेकिन आज हमारा ईमान चला, तक़वा रूठ गया, हया वीरानों में जाके कोने में दुबक के आंसू बहाने बैठ गया। दयानत ने बोरिया बिस्तर फैसलाबाद के बाजारों से गोल किया, तो जब वीरानों में बैठ के आंसू बहाने लगा। मामा की इताअत, फर्मा बरदारी, खिदमत, रुखसत से जमाना हुआ, महरो वफा, वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, जमाना वो ऐसा करीब आ रहा है। मेरे भाइयों, हम दीन की बाजी हार रहे हैं, इस बात पे रोना आ रहा है। सारे मुल्क चले भी गए तो क्या हुआ, आ भी गए तो क्या हुआ, आनी जानी चीज है, ये सराय तहर है, किसी
کسی کا مکان نہیں ہے. کتنے مکین لا مکان ہو گئے, کتنے مکین لا مکان ہو گئے. اجل نے کیسے کیسے وار کیے, اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یہیں کا